آپ نے لوگوں کو برانگیختہ کیا مذہب کے نام پر ہمیشہ، ناموس رسالت کے کاز پر. دیکھیں، اور ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی مذہب پر سیاست نہیں کی. ان دونوں باتوں میں مجھے بہت تضاد نظر آ رہا ہے کہ شہیر سیالوی آج کل کس کے پیرول پہ چل رہے ہیں. میں کلمے کے نام پہ اپنے بندے بھی شہید کرا دوں، ان کے بھی کرا دوں، اور خود سپریم لیڈر بن کے بیٹھ جاؤں. یہ کام مجھ سے قیادت تو کبھی نہیں ماری جاتی کسی بھی جماعت. وہ مجھے بتا انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے میں لازمی بات کروں گا. ان کو اریسٹ کیا کہ ابھی تک اندر ہیں، جیل کے اندر ہیں. پہلے تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے میں آپ کو موقع لے لوں، کیا کہیں گے؟ پریشر کے اندر فیصلے دیے گئے. یہ مکاتب فکر کا پریشر تھا جس پہ اپنی ایک بقا بچانے کے لیے، اپنی سالمیت بچانے کے لیے سب نے فیصلے دے دیے. گستاخی رسول بہت بڑا ہے. آپ کے خیال میں سانحہ مرید کے حقائق کیا ہے؟ آپریشن سے 2 گھنٹے پہلے ہم سارے کانفرنس کالز پہ کہ 8 جنازے میں اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں ابھی رستے میں مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میں آپ کو اس وقت علم ہے سعد رضوی صاحب اور ان کے برادر کہاں پر؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا حالیہ تجزیہ کیا ہے؟ باہر آ جائیں گے؟ بندہ پاکستان کو نہیں مانتا، اس کے پرچم کو نہیں مانتا، اس کے آئین کو نہیں مانتا. ہمارے لیے وہ بندہ کسی بھی اعتبار سے وہ تنظیم ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. عالمگیر خان صاحب آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. کراچی میں پروجیکٹ تھا یونیورسٹی روڈ کے اوپر، آج کل وہ اپنی ڈیزرٹ سفاری والی بائک لے کے وہاں گھوم رہے ہیں کہ جی آپ نے پی پی نے ہمیں موقع دے دیا. ان سے انہی کے لوگوں نے سوال کیا کہ سر آپ یہاں کے ایم این اے تھے. یہ ڈھکن سے سٹارٹ ہو کے ڈھکن پہ اینڈ ہوئی یہ ساری کہانی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے پی ٹی آئی کے صرف پاپولر بیانیے پہ پالیٹکس. استثناء تو کسی کو بھی کائنات میں کسی کو حاصل نہیں آج کے دور میں. تو بنتا ہے یہ تو اسٹریٹ فارورڈ رہنا نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ تو آپ تب ہوں گے جب آپ اپنا کوئی موقف دیں گے. ایک چیز پہ لکھا ہوا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی قد کاٹ ماشاءاللہ شہیر سیالوی صاحب کا بڑھنے لگا ہے. پیچھے سے اگر بیک گراؤنڈ میوزک بج رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، شہیر سیالوی صاحب آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا گینگ لے کے آ رہے ہیں، اس پہ دھمادم بس قلندر لگا ہوا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. کہہ دیا تھا مجھے یاد ہے. السلام علیکم ناظرین، عامر عثمانی پوڈ کاسٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، اس سے قبل بھی ہمارے مہمان بنے مگر ایک اور جگہ آج ہمارے اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا، پہلے تو کراچی میں اور اس کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں. موسٹ ویلکم سر. شہیر سیالوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اسلام آباد کا موسم کیسا تھا؟ کراچی کا کیسا ہے؟ وہ ادھر آ کے افسوس ہو رہا ہے کہ جیکٹ پہن کے آ گئے. اچھا، اس کا مطلب ہم ایسی بند کر کے ہم نے برا کیا ہے. نہیں ٹھیک کیا. چلیں آغاز کریں پوڈ کاسٹ کا. بسم اللہ. اجازت ہے؟ ہمیشہ کی طرح جو ہماری ایک ریت ہے، روایت ہے، کچھ اچھے سوالات، کچھ برے سوالات. سر مجھے بتائیے گا کہ شہیر سیالوی آج کل کس کے پیرول پہ چل رہے ہیں؟ ہم اپنے آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں. آئیڈیالوجی تو آپ کی اپنی ہے، پے کون کر رہا ہے؟ پے ادھر کا ٹکٹ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا. ہم نے کہا آپ آئیں ایک دن کے لیے یہاں ختم نبوت کانفرنس سے پلیز ایڈریس کریں، آپ تشریف لیں. ویسے میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا کہ ابھی سے لائف سٹائل اتنا لگژری ہو گیا ہے، رات اسلام آباد سے کراچی آئے، صبح واپسی. جب بڑے لیڈر بنیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر زیادہ جلدی چلے جائیں گے. دیکھیں یہ لگژری نہیں ہے، یہ آپ میری فیملی سے پوچھیں جو وہ سفر کر رہے ہیں. ایک سب سے آپ ساری آسائشیں دے دیں نا بچوں کو، آپ ٹائم نہ دیں تو وہ ایک ارمان انہیں رہے گا ساری زندگی. اور میں تقریباً پچھلے 1.5 ہفتے سے جنوبی پنجاب تھا، اب ٹو ڈی جی خان، بلکہ سٹارٹ میں نے علی پور چٹھا سے کیا، پھر حافظ آباد، پھر لاہور واپس، پھر آگے گجرانوالا، پھر اس کے بعد ملتان، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، کروڑ پکا، لودھنا، وہاں سے ہوتے ہوتے واپس پہنچا، پھر اگلی فلائٹ پکڑ کے ادھر آیا اور پھر واپس اسلام آباد. آپ کی جماعت کے لوگ کافی مالدار ہیں، آپ کو ٹکٹ وکٹ دیتے ہیں؟ یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ کئی جگہوں پہ ہمیں لوکل جانا پڑتا ہے، کئی جگہوں پہ اپنی گاڑی پہ چلے جاتے ہیں، کہیں کسی دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وسائل کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. تو یہ تو 12-14 سال کی جدوجہد آپ جیسے ساتھیوں کے تو سامنے ہے، آپ سے تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. جو ہمارے ایج فیلوز ہیں، جو ہم سے 5-7 سال بڑے ہیں یا 5-7 سال چھوٹے ہیں، ان لوگوں نے تو ہمارا دور طالب علمی بھی دیکھا تھا. جب میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا
تو وہ یونیورسٹی تھی آرمی سے افیلیٹڈ تھی, اس کا یونیفارم تھا وائٹ شرٹ اور بلیک یا گرے پینٹ ہوتی تھی. تو وہاں سے ہم چھٹی کرتے تھے اور 3 بجے ہاسٹل میں جا کے, پنڈی میں ہی گھر ہوتا تھا لیکن سری کرشن روڈ پہ ہمارا لال کرتی میں ہاسٹل تھا دوستوں کا, ادھر ہی جا کے شیروانی پہنی, یونیفارم اتاری اور وزیر آباد ہائیسٹ پکڑ کے چلے گئے. واپسی پہ پھر دوست جو ہوتے تھے وہ پھر آپ کہیں گے مالدار ہوتے تھے, وہ 3 سیٹیں آخری والی ہائیسٹ کی, اس دور میں مالداری یہ ہوتی تھی ہائیسٹ کی 3 سیٹیں بک ہو جائیں یا 4 سیٹیں بک ہو جائیں. طالب علمی اور اسٹڈی لائف میں یہی مالداری, یہ بہت بڑی مالداری. ہاں. تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگ لیٹ جاتے تھے, سوتے سوتے صبح پہنچتے اور بس ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کیا, بال کنگھی کی اور پہنچ گئے یونیورسٹی. اگلے دن مکے وال, ملک وال, منڈی بہاؤدین کھا لیا, ادھر ایڈریس کیا, پھر آگے. تو پارٹی بننے کے بعد پارٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی, پارٹی سے پہلے یہ جو 8 10 12 سال کی جدوجہد تھی نا, اس نے پارٹی کو اسٹیبلش کیا کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے سیلز ہر جگہ بنا لیے تھے. وہ سلیپنگ سیلز تھے, انہیں ایکٹیویٹ کرنا ہے. ابھی ایکٹیویٹ ہونے میں اب جا کے وہ دوبارہ ہونا شروع ہے. پارٹی کو تو 3 سال سے اوپر ہو گیا ٹائم, لیکن جو اصل ورکر تھا وہ ہمیں ابھی ملنا شروع ہوا کہ جنہوں نے 2018 میں 17 میں 19 میں ہمارے ساتھ ڈگریاں کمپلیٹ کی تھیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, الیکٹریکل کی, میکینیکل کی, یا کوئی لا کر رہا تھا. پہلے تو وہ لوگ 3-4 سال لوگوں کے دفتروں میں سیویاں لے کے پھرتے ہیں, یا کوئی کاروبار اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں, 4 بار 5 بار اپنا دھوکہ کھائیں گے, اس کے بعد جا کے کوئی 7-8 سال جب اسے 2025 میں جا کے یا 26 میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے, پھر وہ اپنے قدموں میں کھڑے ہو کے خود کال کرتے ہیں کہ جناب جوانی آپ لوگوں کو دی تھی, اب آگے کا بڑھاپا بھی جو آئے گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلے گا. تو اب وہ دھڑے ہمیں مل رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, یعنی باوفا لوگ ملے شروع سے, اللہ کا بڑا کرم ہے. سر آپ دیکھیں باوفا کی ایگزامپل کیا ہوتی ہے. ایک بندہ جس کا آپ نلکا پکانا لگا کے دے سکتے ہو, نہ آپ گلی پکی کرا سکتے ہو, نہ آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ مطلب اس کا کھمبا لگا سکتے ہو, میٹر بھی نہ لگا سکتے ہیں دورے طالب علمی میں, وہ پھر بھی اپنی پاکٹ منی سے, جس سے اس نے بن سموسا کھانا ہوتا تھا, یا جس سے اس نے کوئی کولڈ ڈرنک لینی ہوتی تھی, یا نان سموسا ہمارے دور میں ملتا تھا ہمارے کالج یونیورسٹی میں, وہ کھانا ہوتا تھا, وہ پیسہ وہ تنظیم پہ لگا رہا ہوتا تھا, یا اپنے ہائیسٹ کے پیسوں پہ لگاتا تھا کہ پریس کلب کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے, یا اپنی پاکٹ منی سے وہ 400 روپے کا بینر ہمارے دور میں بنتا تھا کپڑے کا 3x8 والا, وہ ہم لوگ بنوا کے. تو یہ چیزیں وہاں سے سٹارٹ ہوئی. اس دور میں بڑے بڑے آفسرز کے بچے, گھر سے اجازت نہیں ہوتی تھی. اب ہمارے گھر میں سرکاری گاڑی الگ کھڑی ہو, اپنی الگ کھڑی ہو, لیکن ظاہر ہے اب کسی کا فوجی باپ یہ اجازت نہیں دیتا کہ تو جا کے جو وہ لیوی پہلے ابال اور اس کے بعد جا کے پوسٹر لگا. وی ڈیڈ اٹ. رات کو 11 سے 12 بجے پروگرام آتا تھا عزیزی صاحب کا, جی جی, وہ دیکھ کے جنید سلیم صاحب کے ساتھ. یس, وہ پہلے آفتاب اقبال ہوتا تھا, پھر جنید, وہ اس دور کا آفتاب اقبال ہوتا تھا. اچھا, جو میں اپنے دور طالب علمی کی بات بتا رہا ہوں, اس میں سر یوں ہوتا تھا کہ والد صاحب 12 بجے وہ پروگرام دیکھ کے جب آرام فرماتے تھے, 12:30 بجے گھر کا گیٹ کیونکہ وہ تالا ہوتا تھا تو اوپر سے ٹاپ کے ہم جاتے تھے. ایک ہاتھ میں وہ جو آتا تھا چونا چونا لگانے والا, اس میں ہم نے لیوی بنائی ہوتی تھی, اور دوسرا دوست ہوتا تھا, بائک کو ہم نے آن بھی نہیں کیا ہوتا تھا کہ آن بھی ہوگا یہاں سے, پہلے دھروپ کے لے کے جاتے تھے گلی سے باہر, اس کے بعد جا کے آن ہوتا تھا. اور پھر کالجز یونیورسٹیز. چلیں یہ تو ماشاءاللہ بچپن کے بعد نوجوانی کی کہانیاں ہو گئی. اب جب آپ نوجوان ہو گئے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. پارٹی بھی ماشاءاللہ آپ کی جوان ہونے لگی ہے, اور آپ نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اپنا موقف دینا بھی شروع کیا ہے. تو اللہ کرے کہ ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھتا رہے. تھوڑا سا سیاسی ماحول کی طرف آئیں گے. حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر بڑا شور مچا 27ویں ترمیم کے حوالے سے, اور کچھ لوگوں نے حمایت کی, کچھ نے مخالفت کی. ظاہر ہے آپ کا شمار شاید ان لوگوں میں تھا کہ جو اس کی حمایت کرنے والوں میں تھے. ہم نے صرف چین آف کمانڈ کی حمایت کی ہے کہ ساری فورسز, وہ تو میں آپ سے اس کی ظاہر ڈیٹیل لوں گا کہ آپ نے کس اس میں اس کی حمایت کی, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے صدر پاکستان کو استثناء دیا گیا. پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو اگر یا کسی اور کو بھی دیا گیا ہو, نہیں استثناء جو دیا گیا, میں صرف سوال کمپلیٹ کر لوں سر. جو استثناء دیا گیا ہے, میرا اس میں بہت سمپل سوال ہے کہ کیا ہمیں اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے ادوار میں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ہمیں تو جو کہانی ملتی ہے وہ تو یہ ملتی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی مرتکب ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. یعنی استثناء تو اگر ملتا تو میرے آقا کے گھرانے کو ملتا. جب وہاں استثناء نہیں ملا کسی کو, تو آج کل کیسے مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان, آئین پاکستان, قرآن, شریعت, سپریم لا, یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ نے حمایت بھی کر دی. ہم نے نہ تو فیلڈ مارشل کے استثناء کی حمایت کی, نہ ہم نے صدر مملکت کے استثناء کی حمایت کی. ہمارا موقف اس پہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی مقتدی اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ نیا کرتا کہاں سے آیا, اور آپ اس پہ ناگواری کا اظہار نہیں کرتے, جواب دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دور میں عدالت کا رخ کرتے ہیں, اور اکثر یہ بھی سننے کو آیا کہ گواہی قبول نہیں ہوئی کہ اپنے گھر سے گواہی ملی ہے. تو جناب پھر صدر مملکت یا فیلڈ مارشل ان سے بڑی برگزیدہ شخصیات نہیں ہیں. یعنی آپ اس میں کلیئر ہیں؟ کلیئر کیا, اس یہ تو ہم نے بارہا کہا, آپ سے پچھلی پوڈ کاسٹ پہ بھی میں نے یہی بات کی, آپ ان سے بھی منگوا لیں. ہماری پریس کانفرنسز میں ڈیرہ غازی خان میں نے یہ بات کی. ہم صرف اس چیز کی فیور میں تھے کہ آپ تینوں فورسز کو ایک آفس میں کمبائن کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. وہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ایئر فورس نے اٹیک کرنا ہو تو پہلے اس کو کال کرے, نیوی نے کچھ کرنا ہو تو پہلے اس کو کال کرے, آرمی نے کچھ کرنا ہو تو پہلے کسی اور سے پوچھے, ساری چین آف کمانڈ ایک جگہ پہ ہو. دیٹ از گڈ. ویسے آپ کا موقف, پارٹی کا موقف ایک طرف, میں جنرلی آپ سے اگر ایک سوال کروں بطور مسلمان, آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ کو اس قانون کو جو پاس کیا گیا یا جو ترمیم ہوئی, میں اس استثناء تو کسی کو بھی کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے, آج کے دور میں تو بنتا ہی نہیں ہے. جب آپ کے خلفائے راشدین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے, جب ان لوگوں نے اپنے لیے استثناء نہیں رکھا, تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی حاکم وقت کے لیے استثناء نہیں ہے. یہ چیز بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. آپ کا آرٹیکل نمبر 2 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو سر نہیں لگتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے قوانین کی منظوری یہ کیا ہے, کس طرف اشارہ ہے؟ کیا ہم کسی اور سمت کی طرف چلنا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے؟ فسطائیت کی طرف ہے, یہ فرعونیت کی طرف اشارہ ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کروں کہ آرٹیکل نمبر 248 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جس نے گورنرز کو استثناء دیا تھا پہلے جی, اس کے بعد کیا حالات سامنے آئے تھے. جب ایک نفیس فاروق صاحب ہے ہماری پارٹی کے, وہ لکھتے ہیں کہ انصاف اس کو نہ ملا ہوگا مسلسل, یوں ہی کوئی توہین عدالت نہیں کرتا. کیا بات. کوئی بندہ قانون ہاتھ میں نہیں لے گا اگر آپ خود اکاؤنٹیبل نہیں ہونے کو تیار. آپ اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں میں ماورا ہوں عدالت سے, تو پھر عوام بھی ماورا ہو جاتی ہے. تو بہت سمپل سی بات ہے, یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام اگر اس طریقے سے نکل نہیں رہی کسی خوف سے, کسی اور معاملے سے, تو میں سمجھتا ہوں عوام کے صبر کا مزید امتحان لیا نہیں جا سکتا. یہ گھروں سے بغاوتیں اٹھتی ہیں, تو اس طرح کا کام کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ظاہر ہے ہم کچھ کرنٹ ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے میں لازمی بات کروں گا. ان کو اریسٹ کیا کہ ابھی تک اندر ہیں, جیل کے اندر ہیں. پہلے تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے میں آپ کو موقف لے لوں, کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے ان کی گرفتاری. ایک چیز بتاؤں, اس پہ علماء بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, کیس ان کا ہے, میں عالم دین نہیں ہوں, لیکن ظاہر ایک سیاسی رہنما کے طور پہ آپ صورتحال تو دیکھ رہے ہیں نا. اگر ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ اس پہ اگر آپ یہ لیبل لگائیں کہ وہ گستاخ رسول ہے, تو میرے نزدیک ایک بندہ جو نبی پاک کے گھرانے کے معاملے میں رو پڑتا ہو, اس کو میں بے ادب کئی چیزوں میں کہہ سکتا ہوں, اس کو میں کئی جگہوں پہ غلط کہہ سکتا ہوں اور کہتا بھی ہوں. گستاخ رسول بہت بڑا لیبل ہے, یہ شاید ہم ظلم کرتے ہیں. اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ کفر کا لیبل کسی پہ لگا لیں, گستاخ رسول کا لگا لیں, اور غلط ثابت ہو تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, کیا وہ ریورس بیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا فتویٰ ہے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں سب کو ایک کنسنسس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کہا تھا؟ وہ اپنی وقت کھو بیٹھا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی وقت 27ویں آئینی ترمیم پہ کدھر ہے؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اگر 27ویں آئینی ترامیم جیسی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا, یہ سوال اٹھتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اپنی وقت کھو بیٹھا ہے.
آپ نے جتنا قادیانیوں کو پروٹیکٹ کیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، مجھے ایز اے مائنورٹی پروٹیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی ایک بھی ایسی سفارش اوپر بھیجی ہے کہ ایک طبقہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، ہمارے آئین کو نہیں مانتا، ایسا طبقہ گزیٹڈ آفیسر کیسے بن رہا ہے؟ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ یہ کام تھا اسلامی نظریاتی کونسل کے کرنے کا. اس کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ باندھیں. نظریاتی کونسل نے جو سفارشات پیش کی اس کو دھڑلے سے کورٹ نے مسترد کر دیا. وہ کیا قادیانیوں کے متعلق؟ نہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے وہ متعلق جو کورٹ کا ان سفارشات کا دی تھی. معاملہ ہے، اور اس کے پھر بھی اگر ان کی بات اتنی بھی وقت نہیں رکھتی تو ویئر ڈز اٹ اسٹینڈس؟ حکومت کے جتنے تعریف کرنے والے، جس طرح سے پرانے دور میں شعراء ہوتے تھے انہیں نوازا جاتا تھا، آج کے دور میں انہیں نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا جاتا ہے. یہ کس سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، شہیر سے لیکن یہ ایک پریشر کے اندر فیصلے دیے گئے ہیں. یہ مکاتب فکر کا پریشر تھا جس پہ اپنی ایک بقا بچانے کے لیے، اپنی سالمیت بچانے کے لیے سب نے فیصلے دے دیے. یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، مذہبی آدمی ہیں. سانحہ مرید کے اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. ظاہر پنجاب کے اندر ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر یہ آپ سے کنیکٹ بھی کرتی ہے یہ چیز کہیں نہ کہیں. تو آپ کے خیال میں سانحہ مرید کے حقائق کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ آپریشن لوگوں سے کو 2 مارا گھنٹے گیا. پہلے تک میں نے اویس نورانی صاحب کو بھی آن بورڈ لیا، میں نے ابو الخیر زبیر صاحب کے گھرانے کو بھی آن بورڈ لیا، میں نے سرفراز میتلو صاحب آپ کے سندھ بار کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا، میں نے پیلسٹائن فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ صابر ابو مریم صاحب کو بھی آن بورڈ لیا، میں نے آپ کے بلکہ ملی یکجہتی کونسل ساری کو ہی آن بورڈ لیا، سابق وزراء جو ہمارے کچھ نظریاتی گزرے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا. خیبر پختونخوا سے آپریشن والے دن، آپریشن سے 2 گھنٹے پہلے ہم سارے کانفرنس کالز پہ تھے، اور میں کیا بھی بات ہو رہی منت تھی کر اس رہا میں؟ تھا کہ کسی طریقے سے آپ کے جو لنکس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کوئی فیس سیونگ دے دیں انہیں، اور کسی طریقے سے مذاکرات کر کے ان کو وے آؤٹ دیں. اینڈ پہ جو شہادت ہوگی وہ ایک غریب کے بچے کی ہوگی، اینڈ پہ جو مارا جائے گا وہ تو نبی پاک کے نام پہ نکلا تھا. اس کو تو نہیں پتا نا کہ کسی نے ٹریگر کیا ہے یا نہیں کیا، یا کسی نے پریشرائز کیا پی ٹی آئی والوں نے کہ تم چابی والے کھلونے ہو، نکلتے کیوں نہیں، اور وہ اس پریشر میں آ کے نکلے، یا کچھ بھی ہوا. ایک عام آدمی جو نکلا ہے اس کے ذہن میں ایک عشق تھا، ایک تڑپ تھی. وہ ہمارے لوگ تھے. ورکر سب کا سانجا ہوتا ہے، وہ کسی ایک پولیٹیکل یا مذہبی جماعت کا نہیں ہوتا، وہ آقا کے نام پہ نکلتا ہے، وہ ناموس رسالت پہ نکلتا ہے، وہ پیلسٹائن کاز پہ نکلتا ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ قیادت تو کبھی نہیں ماری جاتی کسی بھی جماعت کی، وہ مجھے بتا دیں. سوائے بلور صاحب کا کوئی ایک انسیڈنٹ جو بالکل ٹارگیٹڈ جا کے ہو گیا، وہ بھی دہشت گردی کا. اسٹیٹ قیادت کو کبھی نہیں مارتی. اسٹیٹ نے کس قیادت کو مارا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کسی جلسے میں جا کے مارا گیا؟ کیا عمران خان کو کسی جلسے میں زبردستی ریاست نے آ کے مارا؟ ریاست اتنی کمزور تھی کہ انڈیا پہ ٹارگیٹڈ جا کے آپریشن کر رہی اور خان سے گولی چھو کے چلی گئی. ریاست قیادتوں کو نہیں مارتی. تو یہ ایک کارکنوں کو مارتی ہے، رضاکاروں کو. قربانی کا بکرا تو عام آدمی غریب کا بچہ ریاست مارتی ہے. مجھے یہ بتائیں کون اٹیک کون کر رہا تھا اس طرف؟ میں نے اینڈ پہ کال کی فاروق الحسن صاحب کو، ان کے بھانجے نے اٹھائی، میں نے کہا ان سے امیجیٹلی بات کرا. وہ اسٹیج پہ تھے، میں نے کہا آپ نیچے اتریں ذرا سائڈ پہ جا کے بات سنیں. میں نے کہا امیجیٹلی جائیں واپس اور ایک جملہ بولیں کہ میرے کندھوں پہ شہداء کا بہت زیادہ بوجھ ہے، یا سعد رضوی کو بولیں، یہ بولیں کہ 8 جنازے میں اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں ابھی رستے میں مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ فیگر ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. ان کی ساری قیادت جیلوں سے باہر ہے، کچھ نہیں پتا. میں اس پہ جھوٹ بول نہیں سکتا. لیکن جو بات میں نے کی کہ آپ یہ اعلان کریں، اس نے کہ جماعت ختم ہوگی. میں نے کہا جماعت نہیں ختم ہوگی. لوگ ایک دن ہنستے ہیں، دوسرے دن ہنستے ہیں، تیسرے دن کوئی اور کسی جگہ پہ دھماکہ ہوا ہوتا ہے، توجہ لوگوں کی ادھر جاتی ہے. آپ لوگوں کا ایگزسٹ کرنا میرے نزدیک ضروری ہے، ایز اے پریشر گروپ ہی ایگزسٹ کرنا کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. یہ بات میں نے کی. حالانکہ شدید اختلافات ہمارے چل رہے تھے، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی ہے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ. تو میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی فائنل فیز چل جائے مذاکرات کا. لیکن اس کے 15 سے 20 منٹ بعد آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا.
ایک چیز جو میں نے اس سے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عوام کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. میں جب ہالینڈ ایمبیسی کی طرف گیا تھا نا، جس پہ کافی دنیا نے بعد میں مذاق بھی اڑایا، تذکرے بھی کیے، ہمارے 3 میں سے 2 مطالبے مانے گئے کہ ہم UN میں بھی لے کے جائیں گے معاملہ، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں OIC میں بھی لے کے جائیں گے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، میں باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا، اندر عمران خان حلف اٹھا رہا تھا اس دن، اور پہلی قرارداد عامر لیاقت نے اسی وقت پیش کر دی تھی گستاخانہ خاکوں کے خلاف، اور متفقہ طور پہ منظور ہو گئی تھی. یہ ہمارے دھرنے کا پیش خیمہ بنا. تیسرا یہ تھا سفیر بھیجو. تو اس وقت ہم سے جو ریاست کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہ تو فارن منسٹر ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ خان آج حلف اٹھا رہا ہے، فارن سیکرٹری کا اختیار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سفیر بھیجیں گے، پوری یورپی یونین کا اتحاد ہے وہ کوئٹ کریں گے، ان کا تو کوئی ادھر کام نہیں کرتا، وہ جو لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں آپ انہیں رکھ سکتے ہیں اپنے ملک میں تو ٹھیک ہے رکھ لیں، ہم ابھی بھیج دیتے ہیں. تو آئی واز آنسر لیس. یہ گراؤنڈ ریئلٹی. اور میں نے آ کے عوام کو یہی بولا، کیونکہ مجھے مذہب کے معاملے میں سیاست آتی نہیں تھی. میں نے جا کے یہ نہیں بولا مبارک ہو یہ بھی منظور وہ بھی منظور، یہ تیسرا مطالبہ پھر دیکھ لیں گے. نہیں، یہ آپ دل سے یہ بات کریں مذہب کے معاملے میں آپ کو سیاست نہیں آتی؟ خدا کی قسم میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں، دل کی بات، کبھی مذہب پہ سیاست نہیں کی. میں آپ کو سچی بات بتا، یہ سوال آپ کر لیجیے گا، اس کے بعد میں کمپلیٹ کروں. یہ 2 باتیں مانی گئیں. تیسرا جو تھا میں نے کہا جی یہ سفیر والا معاملہ مجھ سے نہیں ہو سکا، اینڈ آئی ایم سوری. یہ 2 باتیں مانی گئی ہیں، اقوام متحدہ میں معاملہ چلا گیا، اسمبلی میں بھی قرارداد پاس ہوگی، وٹ ایلس یو نیڈ. آئے واپس چلے. میں واپس آیا تو کئی لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ جی آپ تو بک گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا تھا نا، میں اگر رک جاتا 4 بندے میں اپنے شہید کراتا، 4-5 پولیس والے شہید ہوتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آقا کو منہ کیا دکھاتا کہ ایک چیز کا رزلٹ بھی نہ نکلے، اور میں کلمے کے نام پہ اپنے بندے بھی شہید کرا دوں، ان کے بھی کرا دوں، اور خود سپریم لیڈر بن کے بیٹھ جاؤں. یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا لیڈرشپ کہ آپ نے. میں اس سوال کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو اس وقت علم ہے سعد رضوی صاحب اور ان کے برادر کہاں پر ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیس کے پاس نہیں ہے، روپوش ہے. خود سے اب اس متعلق جو آپ کا سوال ہے وہ ان کی قیادت سے پوچھیں، کیوں روپوش ہیں کیوں نہیں ہے، یہ میں ان کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں. چلیں درست. مذہب کے پر سیاست کی آپ نے بات کی، آپ کی سیاست کو تو آغاز ہی سر مذہب کو بیچنے سے ہوا. آپ نے خود بتایا کہ پہلا دھرنا یہی تھا جو آپ نے ہالینڈ کے حوالے سے. نہیں، یہ تو 2018 کا تھا. اچھا 2018 پہلا دھرنا میرا تھا. لیکن آپ کی جو شناخت سوشل میڈیا پر ہے جو وہ تو اسی حوالے سے نہیں، میرے نزدیک نہیں سر، عمومی جو شناخت ہے وہ بطور سیاسی رہنما بعد میں ہے. آپ کو لوگ مذہبی حوالے سے جانتے ہیں، اور آپ نے لوگوں کو برانگیختہ کیا مذہب کے نام پر، ہمیشہ ناموس رسالت کے کاز پر. اور ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی مذہب پر سیاست نہیں کی. ان دونوں باتوں میں مجھے بہت تضاد نظر آ رہا ہے. دیکھیں عثمانی صاحب، بات یہ یا تو میں یہ بولوں کہ حضور کے نام پہ ووٹ دے دو مجھے، میں کبھی نہیں بولا، نہ کبھی بولوں گا. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا انتخابی نشان قرآن پاک ہے. میں نے اس طرح کی سیاست. انتخابی نشان کسی کا بھی قرآن وہ کئی لوگوں نے بولا. پھر آگے کسی کا ہے قرآن پاک، میں کر لوں نا، میں کسی کا قرآن پاک ہے. آپ سمجھ گئے اور عام آڈینس بھی سمجھ جائے. دیکھیں کسی کا قرآن پاک انتخابی نشان ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں آپ کو ویسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے، لیکن میں اس پہ ٹریگر نہیں کرنا چاہتا معاملہ. ایک عام آدمی بھی سمجھ گئے. آگے چلیں. بات یہ ہے، میں نے سٹارٹ کیا جب آپ کو لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ نیٹو نے جب ہمارے فوجی شہید کیے تھے اور ہماری اسٹیٹ کچھ نہیں بول رہی تھی. دیٹ واز دا ٹریگر پوائنٹ ان 2011 when I started. اور ہم نے دھرنا دیا نیٹو کے اگینسٹ کہ اس کو بند کرو، اس کی سپلائی کو، جب تک امریکہ معافی نہیں مانگتا. تو یہ جو معاملے بنے یہ ممتاز قادری کی شہادت کے بعد بنے، جب ہم لوگ نکلے سڑکوں پہ، بلکہ ان کی پیشیوں پہ بھی میں جاتا تھا. اس وقت کچھ ہی لوگ ہوتے تھے جو ان کی پیشیوں پہ جایا کرتے تھے. I was one of them and I was college student at that time. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس کا تعلق آپ کی پالیٹکس سے، آپ کے اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کا تعلق آپ کے انر سیلف سے ہوتا ہے، آپ کے دل سے ہوتا ہے. اگر آپ کبھی کسی پولیٹیکل یہ تو آپ وہی والی بات کر رہے ہیں جب کسی سے پوچھا گیا پردے کا، وہ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا. میرے نزدیک آقا کی محبت جو ہے نا، یہ بر صغیر کا خطہ جو ہے اس میں ان بلٹ فیکٹر ہے. میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا یہاں سے ویسے نہیں آئی تھی.
کچھ تھا یہاں پہ. یہ جو خطہ ہے یہ عشق سے لبریز خطہ ہے. یہاں کے بندے کی ابھی میں ختم نبوت کانفرنس سے ایڈریس کر کے آ رہا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے کیا نام تھا ان کا, میں نے پہلی بار ان سے ملا دیکھا اور آئی واز سرپرائزڈ. میں نے کیپٹن صفدر علی احمد جان صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں نے آئی ڈونٹ نو وہ پولیٹیکلی کیسے ہیں, لیکن ایم پی اے ہیں پیپلز پارٹی انہوں نے کے. بہت اچھا بولا ختم نبوت پہ. اور میں نے اے این پی کے لوگ آئے ہوئے تھے, باقی جماعتوں کے آئے ہوئے تھے. میں نے وہاں پر ایک ہی بات کی جی کہ لبرل لابیز تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں ایک پیج پہ ہیں, ہم جو درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا, بس آپ نے بات کر دی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مل گیا تو میں آگے بڑھتا ہوں. آپ آگے بڑھیں. آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, عرصہ ہو گیا. آج کل نوجوانوں کو کچھ مسائل درپیش ہیں. بیرون ملک جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کی جا رہی ہے بغیر کسی وجہ کے. کوئی سینس نہیں, کوئی ریزن نہیں, کوئی اور چیز نہیں. اس حوالے سے آپ نے کوئی فکر مندی کی ہے اب تک نوجوانوں کے حوالے سے, کوئی بات کی ہو یا انتظامیہ سے کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب؟ پچھلے 2 ہفتوں سے میرا موضوع بحث تقریروں میں یہی ہے. ایک بندہ, اس کی ماں اپنا زیور بیچے گی, باپ دان ڈنگر بیچے گا, وہ 25-30 لاکھ روپے اکٹھا کر کے ویزا لے گا. اس کی بنیادی وجہ پہلے بتا دیں, پھر میں آپ کو موقع بھی جانوں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ساری وجوہات کور ہوں گی, لیکن اس کا میں ساتھ سلوشن بھی رکھنا چاہتا ہوں. مجھے 2 سے 3 منٹ چاہیے. وہ بندہ سارا کچھ کر کے کاغذات کمپلیٹ کر کے ایئرپورٹ پہ چلا جائے گا, اسے آپ کے ادارے روک دیں گے کہ جناب نہیں, آپ نہیں جا سکتے. وہ آگے چلا جائے گا تو جو 10 بندے جاتے ہیں ان میں سے 8 ڈپورٹ ہو کے آ جائیں. پاسپورٹ کی یہ وقت رکھی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کا رول ہوتا ہے نا, وہی رول آپ کا ایمبیسیڈر پلے کر رہا ہے باہر. جو آپ کی بیوروکریسی کا رول ہے کہ شہر کے 6 شرفاء ان کے دوست ہوں گے, انہی کے ساتھ وہ جم خانے میں چائے پئیں گے یا ان کے ڈیرے پہ پئیں گے یا اپنے پاس انہیں بلا لیں گے. اس کے علاوہ وہ شہر میں کسی کو نہیں جانتے ہوں گے. مہینے میں 1 عدد کھلی کچہری 6 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چلا کے لوگوں کو انصاف کے دعوے کر کے ایک پاپولیرٹی سٹنٹ کر کے وہ اپنے کام پہ واپس چلے جائیں گے اور وہی پارٹیز چلیں گی. آپ کا ایمبیسیڈر دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا, وہاں پر لوگ اگر ایمبیسی میں ایک عام پاکستانی جانا چاہے تو پہلے وہ چپراسی کو جا کے رشوت دے گا, پھر وہ اس کے منشی کو رشوت دے گا, پھر جا کے کسی 17 گریڈ کے کسی ڈسگرنٹیل سارٹ آف این آفیسر کو جا کے ملے گا, وہ جو اس کی فائل یوں دیکھ کے رکھے گا, اچھا جی بیگ کسا. ہوتا کیا ہے, وٹ از دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ یور بارڈرنگ کنٹری انڈیا؟ ان کا ایمبیسیڈر 12-14 ٹیکنوکریٹس اپنے ساتھ رکھتا ہے ہر ملک میں. وہ دبئی میں بیٹھا ہے. آپ کو ایک تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو گلف میں جتنا بھی آپ کا فروٹ تھا یا میٹ تھا, میجورٹی جو تھا وہ پاکستان سے جاتا تھا, اب انڈیا سے جا رہا ہے. جتنی لیبر تھی اس میں اکثریت پاکستانی ہوتی تھی, آہستہ 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 ختم ہوگی. اب انڈینز ہیں, فلپینی ہیں یا بنگالی ہیں. وہ ٹیکنوکریٹس رکھتے ہیں. آپ انڈین ایمبیسیڈر ہیں, آپ کے اندر 12 ٹیکنوکریٹس ہیں اور میں دبئی کا انڈسٹریل منسٹر ہوں. آپ کے ٹیکنوکریٹ مجھ سے آ کے ملے گا, یو ول کال می کہ میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو ذرا آپ سن لو. اور وہ ملے گا کہ جناب آپ کو یہ ساری منسٹری میں کتنی لیبر چاہیے, وی ہیو اسکلڈ لیبر. اچھا مسلمان چاہیے, ہندو چاہیے, دیریا چاہیے, کس علاقے کے لوگ چاہیے, گورے چاہیے یا کالے چاہیے, کس نیچر کے لوگ چاہیے, ہم دیں گے. اور وہ اسکلڈ ہوگی, وہ لے کے آئے گا. دوسرا ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ سپورٹس منسٹری کے پاس جائے گا. دنیا کی آدھی سے زیادہ نئی کرکٹ ٹیمز جتنی بھی بن رہی ہیں سارے انڈینز ہیں اس میں. اچھا تیسرا جو ہے وہ کسی اس میں چلا جائے گا, ایگریکلچرل منسٹری میں چلا جائے گا کہ آپ کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے. آپ یہاں بنجر زمینوں کو بھی آباد کرنا چاہتے ہیں, ہم ساری عوام اٹھا کے لے آتے ہیں. انڈیا کی ساری اکانومی, ہم نے ایک امبانی کو دیکھا, ان کی اکانومی ان کی صرف آئی ٹی چلا رہی ہے یا ان کا کیا کہتے ہیں اوورسیز چلا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہمارا ایمبیسیڈر وہاں پر 6 سے 7 پاکستانی کاروباری شخصیات کو صرف جانتا ہے, جس ملک میں بھی ہوتا ہے. یا وہ ان کے پاس جائے گا یا وہ ان کے پاس آئیں گے کسی بھی پروگرام میں. اور اس کے علاوہ وہ شراب و کباب کی جہاں محافل ہوں گی, ایک دوسرے کے ایمبیسی کے پروگرام ہوں گے, وہاں شیروانی پہن کے جناب تشریف لے جائیں گے. حل کیا ہے؟ آپ کا ایمبیسیڈر وہ بندہ
کیسا ہوتا ہے. اس سب گن چکر میں جو تذلیل ہوتی ہے وہ پاکستان کے نوجوان کی ہوتی ہے. obviously اب میں 1 منٹ اور آپ سے لوں گا کیونکہ یہ ایشو میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس. جی آپ کا امبیسڈر اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ صدر مملکت. صدر مملکت نے جتنے اپنے دوستوں کو جو چور چکار اس کے ساتھ کسی دور میں قید رہے ہیں ان میں سے اگر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ کسی کو سینٹ میں لے آئے گا, کسی اومنی گروپ والے کو کسی اور جگہ اوبلائج کر جائے گا, کسی ڈکیت کو کسی اور جگہ اوبلائج کر دے گا, کسی کے بچے کو کوئی سرکاری نوکری دے گا, اور کوئی بہت ہی اچھا بندہ رہ گیا ہو کہیں کسی کو ملیشیا کے امبیسڈر بھیج دے گا, کسی کو انڈونیشیا کا, کسی کو نیپال کا, کہ آپ وہاں جا کے پارٹی کرو. جو کوئی کسر رہ جائے گی وہ ریٹائرڈ فوجیوں کو آپ بھیج دیں گے جو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی فورن آفس کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, وہ آپ کے امبیسڈر بن کے بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے وہ لوگ امبیسڈرز بنائے ہوتے ہیں جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا. اس وقت پی این پی کا جو مینیفیسٹو یا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم یہ امبیسڈرز ایسے لگائیں گے جن سے ہم نے ہر مہینے فیڈ بیک لینی ہے کہ کتنا پاکستانی اوبلائج ہوا ہے باہر نوکریوں پہ, کتنی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھی ہیں, اور اس مہینے میں کتنا انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان آیا ہے, اور چوتھا اس مہینے میں کتنا انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان آیا ہے. اگر تو آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہیں تو آپ کیری فارورڈ کریں اپنی چیز, نہیں تو ہم لوگ کسی اور کو لا کے امبیسڈر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر آپ کا ایمبیسی کا یہ رول ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاکستانی کا کیا حال ہوگا. آپ نے بڑا ڈیٹیل اس کا جواب دے دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ بھی سکیں گے, اور بہت اچھی آراء آپ نے دی ہے. اس لیے بولا میں ایک چیز وضاحت بھی کروں, جو حل آپ نے بتائی آپ نے بہت اچھا کیا. اصل میں ابھی جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں کئی طبقے ناراض بھی ہوں گے, شاید کوئی فوجی بھائی ناراض ہو جائیں, شاید صدر مملکت کے کوئی دوست ناراض ہو جائیں, لیکن آپ نے ساتھ کہہ دیا تھا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو کہہ دیا تھا کہنے کا مجھے یاد ہے. میں آپ کو عرض کرنا چاہوں یہ چیزیں سولوشن اورینٹیڈ ہیں. آپ اگر اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہماری جگہ امبیسڈرز پہ نکالیے. اچھا سر, آپ نے پی این پی کی بات کی ہے تو میں بھی اسی کی بات آگے بڑھا دیتا ہوں. آپ نے اپنے مینیفیسٹو کی بات کی ہے. نوجوان کہتے ہیں یا لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پی این پی پاکستان نظریاتی پارٹی, شہید سیالوی, یہ لوگ تو اگر یہ بھی اپنے پارٹیوں میں اپنے جلسوں میں ڈانس پارٹیاں یہ ساری چیزیں کریں گے, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, پیچھے سے اگر بیک گراؤنڈ میوزک بج رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, شہید سیالوی صاحب آ رہے ہیں, ایک بہت بڑا گینگ لے کے آ رہے ہیں, اس پہ دھما دھم مست کلندر لگا ہوا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں, تو اگر آپ بھی یہ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں باقی سیاسی, تو آپ میں ان میں فرق کیا ہوا؟ شعور کون دے رہا ہے؟ آپ تو شعور کی بات کر رہے ہیں. پارٹی کے کسی جلسے میں کوئی واہیات گانا کبھی نہیں لگا. ہماری پارٹی کے جلسوں میں یا نشید لگے ہوتے ہیں یا فلسطینی ترانے واہیات گانا یا کوئی اس طرح کا نہیں لگا جس طرف آپ جا رہے ہیں کہ اگر باقی پارٹیاں اس طرح کرتی ہیں, باقی پارٹیوں کے جلسوں میں واہیات گانے لگتے ہیں. آپ کا اشارہ میرے نزدیک شاید اس طرح کا تھا. تو ہماری پارٹی میں جہاں کوئی لوگ جذباتی ہو کے وجدانی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناچ رہے ہیں, بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کوئی عورتیں ناچ رہی ہیں, اس طرح کبھی نہیں ہوا. خواتین آتی ہیں, خواتین ونگ ہے, خواتین ونگ ہے, اور صرف ان جلسوں میں آتی ہیں جہاں میری والدہ یا میری وائف یا میری بہن خود موجود ہوگی, ادروائز ہم خواتین کو کبھی سیپریٹ ہوتا ہے آپ کا خواتین ونگ. اگر مثال کے طور پہ آپ کے جلسے میں مرد بھی آ رہے ہیں, خواتین بھی, آپ گیدرنگ مکس ہے, تو ان کو سامنے کے جو روز ہوتی ہیں ایک سائڈ کی وہ صرف الاٹ کر دی جاتی ہے اور ان کی الگ سیکیورٹی ہوتی ہے. جیسے جماعت اسلامی اگر کر رہا ہے تو ان کا سیپریٹ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا کھولنا چاہ رہا ہوں. ہاں آپ اوپنلی کریں. ہماری خواتین جیسے وہ کر رہے ہیں ان کا بالکل سیپریٹ ہوتا ہے. لاہور کے اندر ہوا ابھی مینار پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کا ان کا بالکل الگ اجتماع چل رہا تھا اور مردوں کا بالکل الگ چل رہا تھا. آپ کا ایسے ہوتا ہے یا آپ ساتھ؟ نہیں, ہماری خواتین کا اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح جماعت اسلامی کا یا منہاج القرآن کا ہے. ایک پراپر عزت دار طریقے سے ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ان کی سیکیورٹی کا پراپر خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر ہم سیکیورٹی نہ بھی رکھیں ان کے لیے تو ہمارے ہر ورکر کو پتہ ہے کہ ہماری ساری مرکزی کابینہ کی سب سے پہلے گھر کی خواتین ہوتی ہیں, اس کے بعد کسی خاتون ورکر کو بلایا جاتا ہے. اور جتنی خواتین ورکرز بھی آتی ہیں یا ذمہ داران آتی ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی دعوت دی جاتی ہے, ان کے ہسبینڈز, ان کے بچوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ لوگ آئیں. 2015 میں یا 16 میں جب اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنی تھی ہماری پارٹی سے پہلے,
تو پہلے ایونٹ میں ہی جب خواتین تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس ووٹ ٹیکنگ سیرمنی میں آنا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنی والدہ کو ریکویسٹ کی تھی کہ خواتین کے امپلائر پہ آپ نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنا ہے. اینڈ ونس اٹ ہیپنڈ کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی آڈیٹوریم اسلام آباد میں اس وقت پتہ نہیں کسی کو پیس پرائز دینے کا اعلان ہوا تھا, کوئی غلط ہی آدمی تھا, تو اس کے مقابلے میں ہم نے ممتاز قادری کو دینے کا اعلان کر دیا. تو ان کے بھائی کو بلا لیا. تو بھٹائی آڈیٹوریم سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا, پی پی کا وہ تھا انفلوئنس تھا, انہوں نے ہمارے سیمینار کینسل کر دیا. تو ان کی ایڈمنسٹریشن نے منتیں تر لکھی کہ اسلام آباد کا کوئی ہوٹل آپ کہیں ہم اپنے پیسوں سے بک کریں گے, ہماری نوکری کا سوال ہے آپ. ہم نے کہا نہیں, اب اس سڑک پہ ہوگا, آڈیٹوریم کے باہر ہوگا. تو ہمارا خواتین ونگ بضد تھا کہ ہم نے تو سیمینار میں آنا تھا, اب سڑک پہ بھی ہم آئیں گی. تو دین آئی رینگ اپ مائی مدر کہ آپ اگر آ سکتی ہیں تو پھر میں انہیں بلا لیتا ہوں. تو یہاں بڑا اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تھوڑا سا رخ بدل کر کچھ ایسے سوالات کی طرف بھی جائیں گے. مہرنگ بلوچ کے حوالے سے آپ کا جو موقف تھا وہ پہلے شاید ان کی حمایت میں تھا, جی ہمیشہ سے بعد میں اگینسٹ شاید کیا. مخالفت کی طرف گیا ہے. جی تو کسی کے کہنے پہ یہ موقف بدلا ہے یا خود سے بدل دیا؟ جب وہ اسلام آباد تشریف لائیں دونوں مرتبہ تو ہماری پارٹی کے ڈیلیگیشنز گئے. میں کوئٹہ بھی گیا تو میں نے ان کی فیور میں باتیں کی, پریس کانفرنسز کی, جلسوں میں بات کی. اور اسلام آباد میں تو ہمارے ڈیلیگیشنز نے انہیں چادر پہنائی, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. لیکن دکھ تب ہوا کہ جب جعفر ایکسپریس ہوا, ہمارے جوان شہید ہوئے, ہمارے پاکستانی شہری شہید ہوئے, اس پہ ایک بھی مذمتی بیان نہیں آیا. الٹا جو دہشت گرد مارے گئے ان کی لاشیں لینے کے لیے وہ گئے. تو پھر اس چیز کو تو, اس نیریٹو کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. مطلب میں بہت ہی زیادہ اگر کوئی سیاسی بصیرت والا بندہ بھی ہوں تو میرے لیے نیشنلزم اس معاملے میں پہلے ہے, میری پاکستانیت اس میں پہلے ہے کہ میرا پاکستانی نہیں, آپ شہید ہو صرف رہا ہے اور میں کروں. اس نیریٹو میں ان کے خلاف ہیں. اب اوور آل آپ کا یہ نظریہ بن گیا کہ ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کا نیریٹو تو یہی ہے, ان کا اگر یہ ریاست نیریٹو مخالف نیریٹو. اگر ان کا نیریٹو پاکستان مرد آباد ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی اعتبار سے, اگر ان کا نیریٹو انڈائریکٹلی ریاست کو توڑنا یا ریاست کے لوگوں کو, سرائکیوں کو شہید کرنے والے, مزدوروں کو شہید کرنے والے لوگوں کو گلیمرائز کرنا ہے, ان کی فیور میں بات کرنا ہے, تو آئی کانٹ فیور دیم, آئی کین ناٹ جسٹیفائی دیٹ پرٹیکولر موومنٹ. فتنہ الخوارج کی بات ہو یا فتنہ الہندوستان کی بات ہو, اس پہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے. جو بندہ پاکستان کو نہیں مانتا, اس کے پرچم کو نہیں مانتا, اس کے آئین کو نہیں مانتا, ہمارے لیے وہ بندہ کسی بھی اعتبار سے وہ تنظیم ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. ہمارے لیے اس کے بارے میں وہی مائنڈ سیٹ ہے جو فوج کا مائنڈ سیٹ ہے. اس معاملے میں آپ ہماری پارٹی کو اور فوج کو ایک پیج پہ پائیں گے. اس میں ہم الگ اعلان کہتے ہیں. ہمارا پولیٹیکل ڈفرینسز اس بات پہ فوج سے ہو سکتے ہیں کہ آپ نون کو oblige کر رہے ہیں, پی پی کو کر رہے ہیں, انہوں نے ملک توڑا, تباہیاں کی, ملک کو لوٹا, آپ بار بار لا رہے ہیں. لیکن جہاں بی ایل اے ٹی ٹی پی کی بات ہے وہاں ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا ملک ہے, میں تو سمجھتا ہوں بی ایل اے ٹی ٹی پی سے بہتر کچے کے ڈاکو ہیں. انڈین ڈرونز آئے تھے تو وہ انہیں بندوقوں سے مار رہے تھے کہ یار پاکستان ہوگا تو لوٹیں گے. یہ تو اس سے بھی گئے گزرے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس پہ ہم آئیں بائیں شائیں کیے بغیر کہ لوگ کیا لیبل لگائیں گے, ہم لوگ اپنے. عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا حالیہ تجزیہ کیا ہے؟ باہر آ جائیں گے, نہیں آئیں گے؟ ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے, خاص کر جو کچھ خبریں ٹویٹر پر اڑائی گئی, اس کے بعد پھر کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کراچی پریس کلب پر بھی آج سنا ہے کہ بڑی چیزیں ہوئی ہیں, یہاں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب آ جائیں گے باہر؟ دیکھیں, اس پہ تو میں تجزیہ نہیں کر سکتا, پی ٹی آئی لیڈرشپ یا گورنمنٹ بہتر آپ کو بتا سکتی ہے. لیکن اس چیز پہ میں ضرور بات کروں گا کہ جس طریقے سے ان کی بہنوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے, جس طریقے سے ایک صوبے کا چیف منسٹر, وہ اچھا ہے یا برا ہے, وہ میچور ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ وزیر اعلیٰ ہے اس صوبے کا. عوام نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ان لوگوں نے اس کا انتخاب کیا. وہ اگر 2 مہینوں سے ذلیل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے جو ہے پارٹی چیئرمین سے چیئرمین سے ملنا ہے, ملاؤ, تو اسے نام ملانا یہ جمہوری اقدار کے بہت ہی منافی ہے. یہ اس جمہوری اقدار کی تذلیل ہے. آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہوا, پی پی کے ساتھ بھی ایسا ہوا, تو ہم بھی یہ کریں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے سیاسی گراوٹ کا شکار ہے ہمارا یہ سارا پارلیمان. ویسے اس حوالے سے کہ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے یا ایک یونیورسل اصول کیا ہے؟ اگر
کسی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں ایسی خبر آ جاتی ہے کہ اس کو یا مار دیا گیا ہے یا وہ کوئی بہت شدید بیماری میں ہے، تو اس کے بعد پھر خاندان والوں کو یا لوگوں کو بالکل نہ ملنے دیے جا رہے ہیں، ایسا کوئی ہے؟ چاہیے، کیوں نہیں ملنے دینا؟ آپ کو تو جانا چاہیے، آپ کے تو فیملی کو یا آپ کے وکلاء کا تو پورا حق ہے کہ وہ قیدی کو ملے. یہ تو ہفتے کے ہفتے ملاقاتیں رکھی جاتی ہیں، تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، جیلوں کے قوانین ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک بار فیملی ممبر سے لازمی ملوائیں گے. بندہ میرڈ ہے وہ اپنی وائف سے مل سکتا ہے، پورا دن گزار سکتا ہے، یہاں تک کی بات ہے. تو ملنے سے دور رکھنا، یہ میرا خیال ہے آپ اپنی سیاست کو خود ختم کر رہے ہیں اس طریقے کے فیصلوں سے. آپ اسے مقبول کر رہے ہیں. اس نے کیا کہہ دینا؟ اس نے یہ کہہ دینا ایک بار دوبارہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو، آپ نہ کرنے دینا. کم از کم اس رولے کو تو مکاؤ نا. وہ جو چیف منسٹر آپ نے ریک کر دیا 2 مہینوں سے، اس نے کوئی کام نہیں کیا. 13 سالوں میں پی ٹی آئی نے بھی کپتان چپل کے علاوہ تو کچھ نہیں بنایا کے پی کے میں. ہاں بالکل، کپتان چپل سے آگے بھی بڑھے، وہ کوئی انہیں ایک بار ملوا دو کہیں بھی. صرف کے پی کے میں نہیں، کراچی جہاں جن کے لوگ منتخب ہوئے انہوں نے چیخیں ماری. عالمگیر خان صاحب آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. کراچی میں ایک پروجیکٹ تھا یونیورسٹی روڈ کے اوپر، آج کل وہ اپنی ڈیزرٹ سفاری والی بائک لے کے وہاں گھوم رہے ہیں کہ جی آپ نے پی پی نے ہمیں موقع دے دیا. ان سے انہی کے لوگوں نے سوال کیا کہ سر آپ یہاں کے ایم این اے تھے، آپ جب آپ ایم این اے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ کے اس وقت میں شروع ہوا. یہ ڈھکن سے سٹارٹ ہو کے ڈھکن پہ اینڈ ہوئی ہے یہ ساری کہانی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پی ٹی آئی نے صرف پاپولر بیانیے پہ پالیٹکس کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج جہاں ہے صحیح جگہ پر ہے نا. پھر نہیں، اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جیل میں ہونا، ایک بندہ جیل میں اور میں بولوں کہ نہیں جی وہ بہت اچھا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. جب وہ جیل سے باہر ہوگا میں زیادہ تنقید. چلیں اس پہ تو کوئی تجزیہ دے دیں نا، آپ تبصرہ دے دیں یا کوئی انکشاف کر دیں آج لوگوں کے لیے اس پوڈ کاسٹ میں کہ سوال آئیں گے یہ بھی اور یہ بھی کہ دوبارہ چانس ہے آنے کا. آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے، سیاسی بصیرت؟ یہ اس بات پہ سیاسی بصیرت صرف فیصل واڈا کی چلتی ہے جو ڈپٹی ڈی جی آئی ایس پی آر ہے. اس کے علاوہ کسی ڈپٹی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ عہدہ آ چکا ہے پاکستان کے اندر؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے. تو یہ فیصل واڈا صاحب آپ کے پڑوس میں ہی ہیں، کراچی آئٹ ہیں. یو کین آسک دس کوسچن فرام ہم. چلیں مجھے اس پر کمنٹ کر دیں کہ یہ جو حکومت پاکستان نے میں بات کروں، حکومت پنجاب نے جو ائمہ مساجد کو وظائف دینے کا اعلان کیا، 25,000 روپے وہ ہر امام کو دینا چاہتے ہیں. جے یو آئی نے اس کی مخالفت کی. آپ حق میں ہیں، خلاف ہیں، کیوں ہیں، دیکھیں کہاں میں ہیں؟ اس چیز پہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں. جو علماء سمجھتے ہیں کہ وظیفہ ملنا چاہیے وہ لے لیں، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے وہ نہ لیں. نہیں، آپ کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے. نہیں، میرا یہ علماء پہ گیند پھینک دی. ہاں ظاہر ہے ان کا معاملہ ہے، وہ اپنا فارچون بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میں کیوں ان پہ کوئی چیز تھوپوں؟ جمعیت علماء اسلام ہے ہی بظاہر علماء کی جمعیت علماء کا موقف آپ کو پتہ ہے وہ کیوں؟ جی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ لکھوانا ہے کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں بول سکتے، اسپیکر ایکٹ لاگو ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. آپ کو اس سے اعتراض ہے، آپ کریں، ہم اس پہ آپ کے خیال میں وہ صحیح جگہ پر ہے؟ میں اس پر کسی کو یہ کامنٹ نہیں کر پا رہا، نہ کر پاؤں گا کہ آپ درست ہیں یا غلط ہیں. وہ اپنی جگہ پہ شاید درست ہوں. اور اگر کوئی عالم سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ وظیفہ ملنا چاہیے، اور میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کروں گا. دیکھیں آپ کہیں نہیں کھڑے نا سر، آپ کیسے سیاسی رہنما ہیں؟ آپ کا اپنا اس حوالے سے کوئی موقف ہی نہیں ہے. کئی جگہوں پہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ رہا ہوں، کئی جگہوں پہ مجھے ایک یہ اسٹریٹ فارورڈ رہنا نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ تو آپ تب ہوں گے جب آپ اپنا کوئی موقف دیں گے. ایک چیز پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فرقہ وارانہ بات نہیں کریں گے، آپ لسانیت پر بات نہیں کریں گے، آپ نفرت انگیز بات نہیں کریں گے، آپ شرمگیزی نہیں پھیلائیں گے. اس طریقے کا ایفیڈیوٹ ہے، اس پہ سائن کر دیں اور وظیفہ لیں. میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ان کا موقف درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں، اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ سوال آپ ان سے کریں کہ آپ کا موقف ہے تو کیوں ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کے موقف کو میرے لیے لازم ہو جائے کہ میں بولوں یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں اس معاملے میں نیوٹرل ہوں. ظاہر ہے آپ کے موقف سے انہوں نے تبدیل نہیں کر دینا اپنا موقف، لیکن ایک سیاسی رہنما کا موقف ہوتا ہے. سر نہیں، میں کیوں خواہ میں ایک نیا کڑپا ڈالوں؟ میرے نزدیک اس ایفیڈیوٹ میں بھی کوئی چیز اس طرح کی غلط نہیں ہے. کہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ صدر مملکت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ وزیر اعظم کو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہاں یہ لکھا آپ کسی فرقے کی مقدسات کو نہیں ہٹ کر سکتے، آپ شرمگیزی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے دیٹ از گڈ. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوسری طرف ہیں نا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں جہاں گورنمنٹ کی کوئی چیز مجھے ٹھیک نظر آئے تو وی مسٹ فیور اٹ.
चलें, बहुत शुक्रिया। आज भी आपसे कोई मिली जुली गपशप हुई है, कुछ मुतनाज़ किस्म के सवालात भी हुए हैं लास्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में कहा था जब हम उतर रहे थे सीढ़ियों से कि नीचे उतरते हुए कहीं कुफर का फतवा ना लग जाए। आज मैंने मुझे उसको याद कंट्रोल है, किया। आज का कमेंट क्या है जाते हुए? नहीं, आज तो मुझे यकीन है कोई फतवा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। पिछली वाली पे लगा था? नहीं, नहीं लगा। नहीं लगा, लोगों ने बचत हो गई थी। हाँ, बड़ी मेहरबानी की है, लोग थोड़े बाशऊर हो गए, समझ गए। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आज शहीद सियालवी साहब के साथ हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की है, सवालात किए हैं। अब एक बार फिर ये पॉडकास्ट आपकी अदालत में है, आपने फ़ैसला करना है कहाँ इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, कहाँ गलत है। हमने बहुत जगहों पर मौक़िफ़ लेने की तो कोशिश की, उन्होंने अपना सियासी दाव पेच खेला है। अब मुझे लग रहा है कि सियासी कद काठ माशाल्लाह शहीद सियालवी साहब का बढ़ने लगा है और सियासी मैदान में आगे भी बढ़ने लगे हैं। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत, इस्तिकामत और हमेशा सलामत रखे। इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह के अमान।